السلام علیکم سامعین، ویلکم ٹو ناویلا چینل۔ میں ہوں ارم اور ایک انتہائی دلچسپ ناول کے ساتھ نیلم کا مرکز، جس کی لکھاری ہیں دیبا تبسم۔ ایک ماہ بعد طلوع سحر کا وقت تھا۔ دور کہیں مسجد سے مؤذن کی پرتاثیر آواز آ رہی تھی۔ آواز تھی یا کوئی سحر کہ دین کے پکے اور مضبوط ایمان والے اس میں جکڑے جا رہے تھے۔ ایمان والوں کی نیندیں کچی ہو گئیں۔ وہ بیدار ہوئے تھے کہ ان کا رب انہیں پکار رہا تھا۔ وہ کیوں کر سنی انسنی کر دیتے جب اس پروردگار نے انہیں ہر نعمت عطا کی تھی۔ سورج کے نکلنے میں ابھی کچھ وقت درکار تھا۔ آسمان جامنی رنگ کی ردا اوڑھے لوگوں کو اپنی طرف تکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ لال اینٹوں سے بنی مسجد سے مؤذن کی آواز اور اونچی آنے لگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، فلاح و کامیابی کی طرف آؤ۔ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اذان کا جواب دیتے لوگ اب بیت الخلاء کا رخ کرنے لگے۔ نلکوں سے صاف شفاف مگر یخ ٹھنڈا پانی نکل رہا تھا جو کسی بھی انسان کو ٹھٹھر جانے پر مجبور کر دے۔ یہ علاقہ پاکستان کے سب سے بڑے جبکہ دنیا کے دوسرے بڑے شہر کراچی کا ہے۔ یہ شہر کا وہ کنارہ تھا جہاں غربت و افلاس کی ایک دنیا قائم تھی۔ کچے مکان، نیلے رنگ کی ٹنکیاں، آپس میں جڑی چھتیں، کچی سڑکیں اور دھول مٹی غرض کہ یہ شہر کا حصہ ہی نہ لگتا تھا۔ ایسی ہی ایک بند اور تنگ گلی میں بھوتوں کا مسکن لگتی ایک دو منزلہ عمارت کے سامنے ایک وجود خود کو مکمل چادر میں چھپائے اذان کا جواب دے رہا تھا۔ یہ حصہ آبادی سے تھوڑا ہٹ کر تھا۔ گلی سنسان پڑی تھی۔ اس عمارت کی اوپری منزل پر بنے لال اینٹوں کے کمرے میں 5-6 افراد اذان سے بے خبر شراب کے نشے میں جھومتے اپنی کامیابی پر رقص کرتے جشن کا سماں قائم کیے ہوئے تھے۔ آج کے دن وہ ایک اور خون کے دریا کا انتظام کر کے آئے تھے۔ ان کی تمام حرکات اسی شہر میں موجود بین الخدماتی مخابرات کے کارکنوں کے مانیٹرنگ سسٹم پر ملاحظہ کی جا سکتی تھیں۔ جہاں ہر طرف افراتفری کا عالم تھا، وہاں موجود ایک لڑکی اور 2-3 نوجوان اپنی نظریں مانیٹرز پر مرکوز کیے سرجیکل سٹرائیک کے لیے گئے اپنے ساتھیوں کو ایک ایک پل کی خبر سے آگاہ کر رہے تھے، ساتھ ہی اگلے اقدام کی بھی خبر دے رہے تھے۔ وہ جو فقیر کے انداز میں گلی کنارے بیٹھا تھا اپنی ساتھی کی آواز پر فوراً متوجہ ہوا۔ ٹیک یور پوزیشن۔ بلوٹوتھ ایئر فون سے آتی آواز پر اس نے اپنے گرد لپٹی چادر دور اچھال کر دیوار کے پار چھلانگ لگا دی۔ زمین کی ناہموار سطح پر 5 انگلیاں ٹکائے اس نے جھکا سر اٹھایا تھا۔ سیاہ رنگ کے رومال کو سر پر لپیٹے وہ مکمل سیاہ لباس سے زیب تن کیا ہوا تھا جس نے اس کے وجود کو مکمل ڈھانپ رکھا تھا۔ مضبوط سیاہ بوٹ اور ہاتھ میں تھامی بھاری A47 رائفل کے ساتھ وہ اور اس کے ساتھی سرجیکل سٹرائیک کے لیے تیار تھے۔ سر کو دائیں جانب کرتے اس نے اشارہ دیا تھا۔ سامنے ایک بوسیدہ زنگ آلود لوہے کے دروازے کے آر پار اپنی اپنی جگہ سنبھالے وہ 5 بھی اسی کے حلیے میں تھے۔ اٹیک! تمام رضاکاروں کے ایئر فونز میں ایک ساتھ نسوانی آواز گونجی تھی۔
ان کی اسٹرائک کنٹرولر ساتھی نے مانیٹر کی طرف دیکھتے کہا، جہاں 5-6 افراد کرخت چہروں پر داڑھی سجائے، شلوار قمیض میں ملبوس، آپس میں گفتگو کرتے اپنی موت سے بے خبر تھے۔ دھڑا دھڑ گولیوں کی آواز نے پورے علاقے میں طوفان برپا کر دیا۔ آواز تھی کہ کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ دھواں ہی دھواں آنکھوں میں گھستا بینائی کو متاثر کر رہا تھا، اور جب مطلع کچھ صاف ہوا تو آس عالم نے اپنے آس پاس خون کا دریا دیکھا تھا۔ 5 لاشیں زمین پر چت پڑی تھیں، گولیوں سے چھلنی وجود، مگر وہ عادی تھا اس سب کا۔ اس کے ساتھیوں نے بھی رائفلز نیچے کیں، آس پاس نظریں دوڑائی تھیں۔ ایک تھا جو غائب تھا۔ آس، ہی از آؤٹ سائڈ دی ڈور۔ اس سے پہلے کہ وہ اس اطلاع پر فضا کو چیرتی فائر کی آواز پر سب چونک اٹھے تھے۔ نشانہ آس عالم تھا، مگر اسے نشانے پر رکھنے والا یہ بھول گیا تھا کہ وہ کمال کا کھلاڑی تھا۔ اس نے جھک کر اپنا دفاع کیا تھا۔ نتیجتاً گولی سامنے دیوار کے ساتھ پڑی بوریوں پر لگی تھی۔ پورا کمرہ دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ قدموں کی آواز اب دور جانے لگی تھی۔ دشمن بھاگ رہا تھا، محافظ بھی پیچھے بھاگے تھے، مگر ان میں آس عالم سب سے آگے تھا، جبکہ باقی 2 مختلف سمتوں میں دوڑے تھے، اور جو رہ گئے تھے وہ وہاں کا جائزہ لینے میں محو ہو گئے تھے۔ وہ شخص جتنا تیز دوڑتا، آس کی بھی رفتار اتنی بڑھ جاتی۔ کبھی کبھی وہ فائر کرتا اور آس عالم اپنے دفاع کو کبھی جھک جاتا، کبھی زمین پر چت لیٹ جاتا۔ اس نے ایک بھی فائر نہیں کیا تھا۔ دشمن نہ جانے اسے ہلکا سمجھ رہا تھا، جو اچانک رک کر اس کا نشانہ لینے لگا، مگر آس کے رائفل سے نکلنے والی گولی نے اس کی بندوق نیچے گرا دی۔ اس سے پہلے کہ وہ دشمن کی سانس اکھاڑتا، وہ موقع پا کر آبادی کی طرف نکل گیا۔ ایک خالی مکان کا بوسیدہ دروازہ ہلتے دیکھ کر آس اندر گھس گیا۔ رائفل کا منہ اوپر کی جانب کیے وہ دیواروں کے ساتھ میں اور کبھی ان کی اوٹ میں ہوتا آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھولتے فوراً حفاظتی طور پر رائفل آگے کر دی، مگر وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ خالی مکان کی صرف دیواریں کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ صحن میں موجود پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا۔ اچانک چھت سے کسی نے پانی کا مٹکا پھینکا۔ وہ دونوں ہاتھ سر پر رکھ چکا تھا، مگر پھر بھی کچھ ٹوٹا حصہ اس کے آ لگا۔ ماتھے پر خون کی لکیریں سی بن گئیں۔ آس نے زمین پر خون کا قطرہ گرتے دیکھا تھا، اور یہی خون پھر اس کی آنکھوں میں اتر آیا۔ اس نے دانتوں کو ایک دوسرے پر سختی سے جمایا اور 4 سیڑھیاں پھلانگتے اوپر پہنچ گیا۔ دشمن دوسرے گھروں کی چھتیں پھلانگتا بچاؤ میں تھا، تو آس جنونی انداز میں ہر رکاوٹ کو عبور کرتا اس تک پہنچ رہا تھا۔ ساتھ جڑی چھتیں، ان پر بچھی چارپائیاں جو باجرہ اور مرچیں سکھانے کو رکھی تھیں، غرض اس مقابلے میں ہر چیز تباہ ہو رہی تھی۔ لوگ اپنے مورچوں میں گھس چکے تھے، جب اچانک آس عالم کو حکم آیا، لیفٹ سائڈ آس۔ اس نے بائیں جانب کی اونچی دیوار عبور کی۔ سامنے بڑی سی چھت پر دشمن بھاگ رہا تھا۔ کرتا شلوار اور داڑھی، ہمارے مذہب کا لبادہ اوڑھے، ہمیں ہی نکل رہا تھا۔ کل ہم۔ ایئر فون سے آتی آواز پر پسٹل گرپ اور فورس اینڈ پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ دشمن سیدھا نشانے کی نوک پر تھا۔ صرف ایک بلٹ، ایک گولی، بس مجھے لڑنا ہے اپنے ملک کے لیے۔ یہ وہ ہیں جو معصوم بچوں کی بے گناہوں کی جان لیتے ہیں، اور جو معصوم پر رحم نہ کرے وہ خود رحم کے قابل نہیں۔ تمہاری موت تمہاری منتظر ہے، کاش کہ تم نے کچھ بھلا کیا ہوتا۔ کل ہم۔ مانیٹرنگ روم میں موجود ان سب میں سے بڑے عہدے پر فائز رضاکار نے زور دے کر کہا۔ ٹریگر دباتے آس عالم کے ہاتھ ایک پل کو بھی نہ کانپے تھے۔ کانپتے بھی کیوں؟ کیا ان کے ہاتھ کانپتے ہیں؟ معصوموں بے گناہوں کی جان لیتے، بم بلاسٹ کرتے، نشہ بیچتے؟ نہیں نا، تو اس کے کیوں کانپتے؟ حب الوطن من الایمان، حب الوطن من الایمان۔ گولی نکلی تھی اور اپنی جان بچانے کو مسلسل بھاگتی ٹانگیں اب حالت آرام میں تھیں۔ دشمن پورے قد سے زمین پر ڈھہ گیا تھا۔ اس کی سیاہ قمیض کی آستین پر لگا چاند ستارے والا پرچم چمک اٹھا تھا۔
اس نے اپنے سر پر باندھے رومال کی گرہ اور کس لی اور اپنی رائفل اٹھا کر دشمن سے پیٹھ کرتا چل پڑا۔ وہ کیا سوچ رہا تھا؟ پہلا قدم کامیاب گزرا، مگر نہیں، وہ بھول گیا تھا جب پرائمری میں تھا تو اس کے استاد کہتے تھے، بیٹا کامیابی کبھی اتنی آسانی سے نہیں ملتی، جان مارنی پڑتی ہے، دن رات ایک کرنے پڑتے ہیں، خون پسینہ بہانا پڑتا ہے۔ کامیابی یوں ہے کہ سانپوں کے گچھوں کے درمیان گچھے کے درمیان کوہ نور پڑا ہو، دور سے اس کی چمک آپ کو اپنی جانب کھینچتی ہے، اکساتی ہے اپنے حصول کے لیے۔ ابھی تو بہت امتحان باقی تھے عالم کے، ابھی تو آغاز تھا۔ اس پتھر پر وقت نے کیا کیا ستم ڈھانے تھے، وہ انجان تھا، شاید ابھی اس کا انجان رہنا ہی بہتر تھا۔ کہتے ہیں نا کہ مستقبل سے ہماری بے خبری بھی ایک بڑی نعمت ہے، تو بس آج اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت اس کے لیے بہت بڑی تھی۔ وطن سے الفت ہے، جرم اپنا، یہ جرم تا زندگی کریں گے۔ ہے کس کی گردن پہ خونے ناحق، یہ فیصلہ لوگ ہی کریں گے۔ وطن پرستوں کو کہہ رہے ہو وطن کا دشمن، ڈرو خدا سے، جو آج ہم سے خطا ہوئی کل یہی خطا سبھی کریں گے۔ لیے جو پھرتے ہیں تمغہ فن، رہے ہیں جو ہم خیال رہزن، ہماری آزادیوں کے دشمن ہماری کیا رہبری کریں گے۔ نہ خوف زنداں نہ دار کا غم، یہ بات دہرا رہے ہیں پھر ہم، کہ آخری فیصلہ وہ ہوگا جو 10 کروڑ آدمی کریں گے۔ ستم گروں کے ستم کے آگے نہ سر جھکا ہے، نہ جھک سکے گا۔ شعار صادق پر ہم ہیں نازاں، جو کہہ رہے ہیں وہی کریں گے۔ یہ لوگ کچھ کم نگاہ جن کو سمجھ رہے ہیں کہ نہ سمجھ ہیں، یہی زمانے میں عام جالب شعور کی روشنی کریں گے۔